میں بھی اتنا خوش ہوا تھا، کتنا خوش ہوا تھا میں، اب خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ اب جب میں نے وہ ویڈیو سنا تو بس دیوار میں سر مارنا باقی تھا، بس دیوار میں سر مارنا باقی تھا۔ میرے بھائی صاف لگ رہا ہے کہ تحریر ہاتھ میں لے کے تم پڑھ رہے ہو، تب تو ہمیشہ ویڈیو بنانے والا آج چوروں کی طرح بول رہا تھا۔ ویڈیو نہیں، تصویر لگی ہوئی حضرت والا کی خالی، آڈیو ہے، تحریر پڑھی جا رہی ہے، اور میں نہیں بولتا کہ حضرت کی آواز کانپ رہی ہے۔ آپ سن لو اور کمنٹ میں بھی پڑھ لو، کسی ان کے دوست نے ان کو لکھ دیا کعب امین اودیہ کہیں کانپ رہی ہے، ایسے ہی لکھا ہے، کمنٹ پڑھ لیجیے آپ۔ وہ شاید یہ نہیں جانتے ہو کہ میرا مزاج اس طرح کے معاملات میں بالکل الگ ہے۔ ان کو ان لوگوں کی تاریخ دیکھنی چاہیے جن سے اللہ کے فضل و کرم سے ماضی میں ہم نے مناظرے کیے ہیں۔ ہمارا مزاج ویسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس طرح سے بات کریں۔ انہوں نے لکھ کے بھیجا مغرب کے فوراً بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ غفران اشرفی صاحب کو فلاں کو بھیجیے گا، جواب ہوگی اور وہ 72 گھنٹے میں بھیجیے گا۔ 72 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، میں نے وہیں پہ ان کو جواب ان کی ویڈیو کے نیچے ہی کمنٹ کر دیا پورا، اور جواب میں یہ لکھا کہ قادری صاحب، میں پاگل آدمی نہیں ہوں کہ اگر مجھ کو کتا کاٹ لے تو میں پتھر کسی اور کو ماروں، پتھر کس کو ماروں گا؟ کتے کو ماروں گا نا۔ تو جمعہ کے دن جو چلا چلا کے تقریر کر رہا تھا، ہمارے بزرگوں کو گالی دے رہا تھا، مناظرہ اس سے کروں گا یا مستند علماء سے کروں گا؟ مستند علماء تو تھے ہی نہیں، تقریر کرنے والے مستند علماء نہیں تھے، تقریر کرنے والے قادری صاحب تھے۔ اب وہ خود ہی بول رہے ہیں کہ ہمارے مستند علماء سے آپ مناظرہ کریں، تو کون ہے؟ غیر مستند۔ اور خود ان کے لوگوں نے آج لکھ کے بھیج دیا کہ جاہل ہے، ہٹ دھرم ہے، ان کے لوگوں نے لکھا ہے، تحریر بھیجی مجھ کو۔ سوچئے اتنی مٹی کبھی پلید ہوئی ہوگی جیسی آج ہو رہی ہے۔ ہم نے ان سے کہا آپ نے کہا تھا، چیلنج آپ کو دیا تھا، پہلے آپ یا تو کہہ دو کہ شکست ہے، کہہ دو کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، مان لو کہ میرے بس کی چیز نہیں، ہار گیا میں، پھر آپ کے علماء سے بھی بات کر لیں گے۔ پہلے مخاطب تو آپ ہیں۔ پھر بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ان کو چونکہ معلوم ہے، ان کے عالم نے لکھا ہے، ان کے عالم نے، ان کے لوگوں نے تحریر لکھی ہے کہ چونکہ ان کو معلوم ہے یہ جاہل ہے، عربی نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے عربی والی حسام الحرمین کی بات کر رہا ہے۔ بات سمجھو، میرے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ عربی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ میرے لیے مسئلہ کیا تھا کہ ہم پہ فتویٰ کس نے دیا؟ عرب کے علماء نے۔ حسام الحرمین لے کے خان صاحب کہاں گئے تھے؟ حرمین شریفین، تب تو اس کا کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار۔ یہ کہہ رہے تھے نا کہ حرمین کے علماء نے ان کو کافر مانا، تو حرمین کے علماء مراٹھی بولتے تھے، حرمین کے علماء ہندی بولتے تھے، حرمین کے علماء عربی بولتے تھے۔ ہماری کتابیں عربی میں تھیں نہیں، ہماری کتابیں اردو میں تھیں۔ تم ان علماء کے پاس ہماری کتابوں کی عبارت لکھ کر لے گئے عربی میں ترجمہ کر کے، تو یہ عربی ترجمہ تمہارا تھا کہ میرا تھا؟ خان صاحب نے ترجمہ کیا تو لے جا کے دکھایا ان کو، تو خان صاحب نے ان میں کیا 3-5 عربی لکھی ہے، وہ عربی لے کے بیٹھو گے تو سمجھ میں آئے گا نا۔ فتویٰ اردو پہ تو نہیں دیا گیا ہے نا، فتویٰ عربی پہ دیا گیا ہے۔ آپ عربی نکالو گے، عربی عبارت میرے سامنے رکھو گے، میں اپنی اردو کتاب سامنے رکھوں گا، میں کہوں گا یہ اردو لکھا ہوا ہے، اس کی عربی یہ کیسے بنتی ہے؟
تو مجھ کو اس کے لیے کون سی کتاب زیر بحث لانی ہوگی، اردو والی یا عربی والی؟ جو عربی حسام الحرمین لے کے گئے تھے وہی نا. تو میں نے کہہ دیا کہ عربی والی حسام الحرمین لے کے آئیے گا، اس پہ مناظرہ ہوگا. اور بات کسی کی نہیں تھی، بات حسام الحرمین کی تھی. بات کس کی تھی؟ حسام الحرمین کی. چیخ چلا کے بات انہوں نے کی، تذکرہ کیا حسام الحرمین کا جو عربی والی کی عرب علماء کے پاس لے جائی گئی تھی. میں نے چیلنج دیا امین قادری صاحب کو، چونکہ چلا ہو رہے تھے اور کتاب کا نام لیا عربی والی حسام الحرمین کا، تو اس میں کون سی چیز غلط ہے جس کے لیے مستند علماء کو بھی میٹنگ کرنی ہے؟ وہ آپ کچھ بھی کرو، نوری مرے کہ نورا مرے، سمجھ میں آئی بات؟ زمیں جنبت زما جنبت گل محمد خان نمی جنبت، سمجھ میں؟ آسمان ہلے زمین ہلے، فارسی کی مسئلہ ہے، گل محمد خان جہاں وہیں رہے گا. پہلے بات ہوگی قادری صاحب سے. قادری صاحب یا تو مناظرے کے لیے بیٹھیں یا شکست لکھیں. اب دو ہی چیزیں طے کرنے کی ہیں، تاریخ اور مقام. مناظر تو طے ہیں، مناظر تو طے ہیں. یہی میں نے ان کو لکھ کے بھیج دیا 72 منٹ سے پہلے، کیونکہ ہم لوگ 72 والے ہیں. ہم لوگ 72 والے ہیں، سامنے والا کیا 72 والا ہے؟ وہ 72 گھنٹہ بتا رہے تھے. گھنٹہ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے یہ جواب ہے میرے بھائی. اور میں گالیاں سن سن کے تھک گیا تو یہ کیا ہوں میں. ہمارے آبا و اجداد کو زناکار بولا گیا، ہماری عورتوں کو زانیہ بولا گیا، ہماری بچیوں پہ زنا کی تہمت و فلاں فلاں سب لگائی گئی، ہمارے بزرگوں کو گنڈا بولا گیا. اور جان بچانے کو کیا بول رہے ہیں؟ بولے اس میں کسی کا نام تھوڑی نہ لیے ہیں، تو بولتے میں علماء دیوبند کو نہیں بولا. خودکشی کرنا وہ کاروائی کا خوف ہے، قانونی کاروائی کا خوف ہے. حساب کتاب سے بات کریں گے اور انشاءاللہ کل ہمارے سارے علماء جمع ہوں گے اور ہم بھی کام کریں گے نا. کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ بولنے لگے دوست آپ کو بھی سب کو لے کے آئیں، 2-4 ہزار کا مجمع جمع کر لو گے، کل 2 لاکھ کا مجمع نہیں کھڑا کر دیا جب بولنا. باقی کرنے پہ آؤ گے نا، اللہ کی توفیق سے سب کر لیں گے انشاءاللہ. اس مرتبہ یہ بات ایک دم پکی ہے. بات ہوگی تو مولانا واجد یار عالمی صاحب کی زبان میں ابنوا سے بات ہوگی. سمجھ لیا؟ اور آخر دعوانا الحمدللہ.